کافی لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں فرض نماز ادا کرنے کا، فرض نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، یعنی وہ صحیح طریقے سے فرض نماز ادا نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میں آن لائن قرآن پڑھاتا ہوں، جتنے بھی لوگ میرے پاس جوائن کرتے ہیں، جب وہ نماز سناتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، تو اس چیز سے مجھے اندازہ ہوا کہ کافی سارے لوگوں کی تعداد ایسی ہے کہ جنہیں فرض نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ 4 رکعت فرض، یعنی 4 رکعت ظہر کے فرض، یا پھر 4 رکعت عصر کے فرض، یا پھر 4 رکعت عشاء کے فرض ادا کرنے کا صحیح طریقہ سیکھیں گے۔ میں بالکل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی شخص اکیلے تنہا 4 رکعت فرض ادا کرے تو اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، جو بھی ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ مثلا ہم 4 رکعت ظہر کے فرض ادا کر رہے ہیں تو اس کی نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت ظہر کے فرض کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کے۔ یاد رکھیے گا، نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ، اپنے دل میں ارادہ کر لیا، بس اتنا کافی، آپ کی نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نماز شروع کریں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، مکمل ثنا پڑھیں گے۔ مکمل ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی ہمیں صورتیں یاد ان میں سے کوئی ایک سورت ہم تلاوت کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، پھر رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد پھر ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، سجدے کے تسبیحات پڑھیں گے، ایک رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو جب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے ہم نے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد پھر ہم بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ یاد رکھیے گا، سورتوں کی ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا پہلی رکعت میں جو آپ نے سورت تلاوت کی ہے، اب دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے، نہ کہ اس سے پچھلی سورت، یعنی الف لام میم سے قل اعوذ برب الناس، اس طرف جو ہے یہ ترتیب ہونی چاہیے، الٹ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں کہ سورت ناس ہم نے پہلے پڑھ لی، سورت فلق ہم بعد میں پڑھیں گے، یہ غلط ترتیب ہو جائے گی۔ ترتیب کے ساتھ دوسری رکعت میں سورت ملا لی، اس کے بعد پھر ہم رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، دونوں سجدے کریں گے، سجدے کے تسبیحات پڑھیں گے۔ اب قعدہ اولیٰ بیٹھیں گے، یعنی التحیات بیٹھیں گے۔ التحیات میں ہم نے تشہد مکمل پڑھنی ہے عبدہ و رسولہ تک۔ اس کے بعد ہم درود پاک نہیں پڑھیں گے، یعنی مکمل تشہد پڑھنے کے بعد آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم سورت نہیں ملائیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اور رکوع میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر سورت ملا لیتے ہیں، یاد رکھیں گا فرض کی صرف 2 ہی رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے، چاروں رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری نہیں ہے۔ پہلی 2 میں آپ سورت ملا چکے، اب آخری 2 میں ہم سورت نہیں ملائیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سورت ملا لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کی نماز ہوگی یا نہیں۔ اب ہم تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ، پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کے تسبیحات، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر سے ہم بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر کوئی سورت نہیں ملائیں گے، بلکہ رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کی تسبیحات، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے، پھر دونوں سجدے کریں گے، پھر قعدہ اخیر یعنی آخری التحیات بیٹھیں گے۔ تو اس میں ہم نے تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔
یہ ہے फ़र्ज़ نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ اب اس میں اگر کوئی شخص تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص فرض نماز کی تیسری یا پھر چوتھی رکعت میں بھی سورت ملا لے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر نہ ہی تو سجدہ سہو لازم آئے گا، نہ ہی اس کی نماز میں کوئی خرابی پیدا ہوگی۔ اس کی نماز بھی درست ہے اور سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرض کی صرف 2 ہی رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے۔ اگر آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی ملا لے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگی یا سجدہ سہو لازم آئے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بغیر سجدہ سہو کی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ فرض نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔